الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور البتہ اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ تک امتن مدت معدودتن گنی چنی طے شدہ اور البتہ اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب کو ایک طے شدہ مدت تک لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ البتہ وہ ضرور کہیں گے وہ سب جمع کا صیغہ ہے لَيَقُولُنَّ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اصل میں فعل مضارع یقولون آتا ہے فعل مضارع کے آخر میں نون شدیدہ لگے نون مشدد لگے جس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں تو پھر واو گر جاتا ہے جو جمع کا واو ہوتا ہے یقولن تو یہ جمع کا صیغہ ہے واحد کا صیغہ نہیں ہے واحد کا صیغہ ہو تو پھر لا یقولن ہوگا اس کو لام تاکید بانون ثقیلہ کہتے ہیں گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا اور البتہ اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب کو ایک طے شدہ مدت تک لا یقولن البتہ وہ سب ضرور کہیں گے ما یحبسو کس نے روک لیا ہے اس کو یعنی عذاب کو الا یوم یاتیہم خبردار وہ دن جس دن وہ آئے گا یعنی عذاب لیس مصروفا عنہم نہیں وہ پھرا ہوا ہوگا ان سے وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز کہ وہ تھے ساتھ اس کے مذاق اڑاتے مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کفار مکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور البتہ اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب کو إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک طے شدہ مدت تک اگر ہم ایک طے شدہ مدت تک ان سے عذاب لیٹ کر دیں اگر ہم ان کے اعمال تو ایسے ہیں کفر و شرک خرافات بدعات انکار استہزاء ان کے اتنے گھنونے اعمال ہیں جرم ہیں کہ فوری عذاب آ جانا چاہیے لیکن اللہ غفور الرحیم ہے اللہ رحم کرنے والے ہیں ڈھیل دینے والے ہیں تو اگر اللہ انہیں ڈھیل دے دیں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انہیں ڈھیل دے دیں اگر ہم انہیں لیٹ کر دیں فوری عذاب نہ دیں بلکہ ہم انہیں کچھ مہلت دے دیں اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب کو ان کے عمل کے فوراً بعد عذاب آنا چاہیے لیکن اگر ہم عذاب کو لیٹ کر دیں وہ جو عذاب لیٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک مقررہ مدت کے لیے لیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب جب لیٹ ہوتا ہے تو بس وہ لیٹ ہی ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے عذاب ٹال دیں لیٹ کر دیں کچھ دیر کے لیے تو وہ عذاب نہیں آئے گا اب موت نہیں آئے گی اب اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی پکڑ تو آنی ہی آنی ہے عذاب تو آنا ہی آنا ہے اللہ کی ناراضگی ہے تو اللہ کا غصہ وہ اس کا اظہار تو ہونا ہی ہونا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں حالانکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے نتیجے میں فوری عذاب آ سکتا ہے آنا چاہیے اصل میں ہم اندازہ نہیں کرتے کہ یہ جو اعمال ہیں ان کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے برے اعمال اور خاص طور پہ جو کفر و شرک اور یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں یا اکبر الکبائر کہتے ہیں یا ہلاک کرنے والے گناہ کہتے ہیں کفر و شرک سے بڑا ہلاک کرنے والا گناہ کون سا ہوگا
یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان اعمال کے نتیجے میں صرف ان اعمال کرنے والوں پر نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں، قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال اتنے منحوس ہیں، ان کے اعمال اتنے بد ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان، کوئی جانور باقی نہ بچے۔ ان کے اعمال کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کی نحوست، برے اعمال کی نحوست، کہ ان اعمال کے نتیجے میں جو اصل عذاب بنتا ہے، اگر وہ عذاب آئے تو وہ عذاب صرف ان کفار پر نہیں آئے گا، وہ عذاب دیگر انسانوں کو، دیگر جانوروں کو بھی محیط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ کہ اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں ان کے ظلم کی وجہ سے، تو اللہ اس زمین کے اوپر، اس زمین کی پشت پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن اللہ انہیں مہلت دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اگر اللہ نہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نہ دیں، ان کے اعمال اس قابل ہیں کہ فوری عذاب آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ کر دیں، اگر ہم مہلت دے دیں اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے، وہ جو مہلت ملنی ہے وہ مہلت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملنی کہ اب عذاب ہی ٹل گیا، نہیں، وہ عذاب وہ کچھ لیٹ ہوا ہے، وہ جو لیٹ ہوا ہے وہ بھی طے شدہ مدت ہے اس کی، وہ چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، وہ کتنے دیر کے لیے لیٹ ہوا اللہ کو پتہ ہے۔ معدودتن وہ گنی چنی مدت ہے، طے شدہ مدت ہے، وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اللہ کے حساب میں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان سے عذاب کو لیٹ کر دیں ایک گنی چنی مدت کے لیے، تو یہ ضرور کہیں گے، البتہ یہ ضرور کہیں گے کفار ما یحبسو کس نے روک لیا ہے اس عذاب کو، یعنی مذاق اڑائیں گے آگے سے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، تو عذاب نہیں آ رہا، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی جب ایک انسان انکار کی اور بغاوت کی اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، اس نہج میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر نبی جب عذاب کی وعید سناتے ہیں یا داعی حضرات، تو جب عذاب نہیں آتا وہ تو اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے، لیکن یہ آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس نے روک لیا ہے اس کو، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ان کا قول نقل کیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، تو یہ قیامت کب آئے گی، یہ عذاب کب آئے گا؟ تو یہاں اللہ نے ان کا قول ان الفاظ میں بیان کیا لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز روک رہی ہے اس عذاب کو، کس نے اس عذاب کو روک لیا ہے، عذاب کو آنے دو، ہم تیار ہیں عذاب کے لیے۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ جب انسان بدبختی کی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر یہ انسان کا رویہ ہوتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، جس طرح ابو جہل نے کہا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور یہ قرآن یہ واقعی آپ کی طرف سے ہے، اگر یہ حق ہے، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کو قبول کریں، ہم ایمان لائیں، کہا کہ ہم نے تو ماننا نہیں ہے، اگر یہ حق ہے تو اے اللہ پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، یہ ہم پر دردناک عذاب اتار دے۔ یعنی انسان انکار کر کے مخالفت کی اس نہج میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، اور اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بنی ہے، پہلے وہ انکار کر چکے تھے، پھر انکار کر کے دل ہی سیاہ ہو گئے، دلوں پر ہی مہر لگ گئی، اللہ معاف کرے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ اگر جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت تھی کہ جو اللہ نے تمہیں مہلت دی تھی، تم آگے سے کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، وہ دن جس دن وہ عذاب آئے گا، عذاب نے تو آنا ہے، اللہ نے تو عذاب کو مؤخر کیا ہے کچھ دیر کے لیے، اس نے تو آنا ہی ہے، جس دن وہ عذاب آئے گا اللہ خبردار کرتے ہیں لیس مصروفا عنہم پھر وہ عذاب ان سے پھرے گا نہیں، پھر یہ دہائیاں دیں گے اس وقت
کہ کاش کہ یہ عذاب ہم سے کچھ دیر کے لیے اور پھر جائے، کاش کہ ہمیں مہلت مل جائے، کاش کہ ہم ایمان لے آئیں، کاش کہ گھر جانے کی مہلت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں گھر جانے کی مہلت نہیں ملے گی، کوئی وصیت کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ سورہ یاسین میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ تو اصل میں ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ہی چیخ کی مار ہیں۔ تأخذهم وهم يخصمون، وہ چیخ اس حالت میں آئے گی، وہ عذاب اس حالت میں آئے گا کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر نہ یہ وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے نہ گھر پہنچنے کی طاقت رکھیں گے، یہ گھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، وصیت کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اتنی سی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ پھر یہ دعائیاں دیں گے کہ اے اللہ تھوڑا رحم کر دے، اے اللہ تھوڑا مہلت دے دے، لیکن پھر مہلت نہیں ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پھر وقت مقررہ جو اللہ نے طے کیا وہ آ جاتا ہے، ابھی اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا، اللہ نے ڈھیل دی ہے، جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا پھر وہ عذاب ان سے پھر نہیں سکے گا۔ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، نہیں وہ پھیرا جائے گا عنہم ان سے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جو کانو وہ تھے بھی ساتھ اس کے یستہزئون، مذاق اڑاتے، وہ جس کا مذاق اڑاتے تھے جس عذاب کا، وہی عذاب انہیں گھیر لے گا، بدترین عذاب، جس عذاب کا نبی نے ان کو وعید سنائی ہوگی، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہوں گے، وہی عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا، اور جس دن وہ عذاب آئے گا اس دن پھر وہ ان سے ٹل نہیں سکے گا، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ جتھا ہو، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا کا، انسان دنیا میں اللہ کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل ملتی ہے تو انسان سرکشی اور جبروتیت اور استکبار تکبر کا انسان شکار ہو جاتا ہے، فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا مجھے اب عذاب آئے گا ہی نہیں، وہ سمجھتا کہ میرے پاس بڑی پاور ہے، بڑا اختیار ہے، بڑا مال و دولت ہے، میں نے تو بڑے بلند و بالا قلعے بنا لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو موت آ جائے گی، اگرچہ تم بڑے مضبوط قسم کے بلند و بالا قلعوں میں ہی تم کیوں نہ چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ امہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت کا عام معنی جماعت، ملت، قوم، جیسے ہم کہتے ہیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ الکفر ملت، وہاں ملت ہے، تو امہ جماعت، قوم، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ تو امت کا عام معنی جماعت یا قوم ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ تو ان آیات میں امت جماعت کے معنی میں، قوم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ امت کا ایک معنی مدت، جیسے اس آیت کریمہ میں استعمال ہوا، ویسے یہ اس کا روٹ حمزہ میم ہے، جس کا اصل معنی ماں یعنی جڑ، بنیاد ہوتا ہے۔ تو لفظ امت تا کے ساتھ امہ، یہ قوم یا جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور یہ مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں استعمال ہوا، مدت۔ اور البتہ اگر ہم مہلت دے دیں انہیں عذاب کی، اگر ہم لیٹ کر دیں ان سے عذاب، الی امت معدودۃ، اب یہاں معدودہ کا مطلب تو گنی ہوئی، عدد سے ہے، گنی چنی، امت سے مراد جماعت نہیں لیں گے، اگر ہم انہیں لیٹ کر دیں ان سے عذاب ایک گنی چنی مدت تک، عذاب لیٹ ہوگا تو وہ بھی اللہ کے ہاں اس کے ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے، ایک ایک دن کا حساب ہے کہ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے سیکنڈ، منٹ اور کتنے سیکنڈ جو ہے وہ لیٹ ہوا ہے، وہ گنی ہوئی چیز ہے ہر چیز، اللہ نے تو ایک ایک چیز کا حساب کر رکھا ہے۔ تو یہاں امہ مدت کے معنی میں، سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ،
اس شخص نے کہا جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے، وہ جیل کے ساتھیوں میں سے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے یاد آیا بعد امتن، ایک لمبی مدت کے بعد۔ تو امہ کا ایک معنی مدت بھی، یہاں بھی یہ امت مدت کے معنی میں ہے، اور یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ آپ کے سامنے سورہ یوسف کی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہاں بھی امت مدت کے معنی میں۔ امت کا ایک معنی امام بھی ہوتا ہے، رہبر اور رہنما، امام۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتن، کیا معنی کریں گے کان امتن کا؟ ابراہیم علیہ السلام تھے امتن، امام، رہبر اور رہنما، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ آزمائشوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ تو امت امام کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک رہبر تھے، ایک رہنما تھے، ایک توحید کا ایک نشان تھے، آپ سمجھیے توحید کے امام۔ تو یہاں امت یہ مدت کے معنی میں ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو، منا اپنے پاس سے، منا من اور نا ہے، دو الفاظ، من اور نا، منا من سے اور نا ہماری طرف سے، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنے پاس سے رحمتاً رحمت، ثم نزعناها منہ، پھر ہم کھینچ لیں اس کو، اس رحمت کو، منہ اس سے، انہ لیئوس کفور، بے شک وہ البتہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، بہت ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عام عادت، ایک عام طبیعت کا ذکر کیا ہے بالعموم۔ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ذائقہ چکھائیں، البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت کا۔ کیا پتہ لگتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے انسان پر جو نعمتیں آتی ہیں، جو انعام ہوتا ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، انسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس سراسر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، منا اپنی طرف سے، یعنی یہ رحمت ہمارا خاص فضل ہوتا ہے انسان پر۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ میری کوئی صلاحیت کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملتی ہے، میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھ پر انعام ہوتا ہے۔ انسان پر جو رحمت ہوتی ہے وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو، خاص اپنی طرف سے رحمت، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ایک انسان کا کہ دنیا میں نے تو اپنے بل بوتے پر یہ حاصل کیا، میں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ حاصل کیا، میں نے اپنی محنت سے یہ حاصل کیا۔ یہ اگر محنت سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر محنت کا نتیجہ فرق کیوں ہوتا ہے مختلف لوگوں کا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہیں رزق پھیلا دیں، جس کے لیے چاہیں رزق تنگ کر دیں۔ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، جس طرح یہ دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اس دنیا کی دیگر تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اسی طرح انسان بھی اس کائنات میں ایک عاجز مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے اسے باقی مخلوق کی بنسبت اللہ نے اسے عزت دی ہے، اس پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اب اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو ہوتا ہے۔ مال آ جاتا ہے انسان کے پاس، اقتدار آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو دنیا کا انداتا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دنیا کا جو ہے وہ رب سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا،
اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ فرعون نے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہا، ولیعذ باللہ۔ تو انسان بڑا ہی کمزور ہے اور انسان بڑا ہی ظالم ہے اور جلد باز ہے، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنی صلاحیتوں سے اپنی محنت سے کمائی ہے، اور یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جس بندے میں انانیت آ جائے، جس بندے میں آ جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں انسان سے۔ تو اللہ نے ایسے دھتکار دیا، حالانکہ وہ اتنی عبادت کرنے والا تھا، پتہ نہیں اس نے کتنے سالوں کی عبادت کی ہوئی تھی، اس کی عبادت بھی شاید اس کے اندر خلوص نہیں تھا، یہ جو بھی تھا، بہرحال اللہ نے دھتکار دیا اس کی انانیت کی وجہ سے، اس کی میں کی وجہ سے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی۔ قارون نے کہا کہ میرے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، یہ تو میں نے اپنے علم اور اپنی صلاحیت سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ اللہ کو یہ لفظ بڑا ناپسند ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا میں نے تو یہ چیزیں اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں سے حاصل کی ہیں۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی ہمیں تو ہر چیز اپنے زور بازو سے حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے حاصل کرنی ہے۔ اللہ دے گا تو ہمیں وہ چیز ملے گی، اللہ نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی۔ اسباب نہ ہوں، نتیجہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، اولاد نہیں ہو سکتی تھی، بیوی بانجھ تھی، اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا اسباب کے بغیر۔ جب اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ نشانی دکھائیے، اے اللہ تعالیٰ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اسباب کے بغیر میں نتائج نکال سکتا ہوں، اسباب سارے موجود ہوں، نتیجہ عمل میں نہ آئے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہاری زبان صحیح سالم ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی نکاہت نہیں ہوگی، تم بالکل ٹھیک ہوگے، 3 دن کے لیے زبان بند ہو جائے گی۔ حالانکہ زبان کا تعلق جوانی بڑھاپے سے نہیں ہے، یعنی ان کی ایسی عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ وہ بولتے تھے اور بالکل صحیح بولتے تھے۔ 3 دن کے لیے اللہ نے زبان بند کر دی۔ اللہ نے بتایا کہ اسباب ہوں تو نتائج دینا میرا کام ہے، اسباب نہ ہوں تو نتائج پیدا کر دینا میرا کام ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارا کہ ہم دنیا کے اندر چیزیں اپنے زور بازو سے حاصل کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہمیں چیز ملتی ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم سانس نہ لے سکیں، اللہ کی رحمت نہ ہو ہم اپنے بازو نہ ہلا سکیں، ہم اپنی پلکیں نہ جھپک سکیں۔ باقی میں محنت کرنے کی اور میں تدبیر کرنے کی نفی نہیں کر رہا، اللہ نے محنت کرنے کا، تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میدان میں اترو، محنت کرو، تدبیر کرو، لیکن اس پہ بھروسہ نہ کرو۔ محنت کرو، نتائج اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو۔ جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ہم نے علم دیا تھا، نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کا لقب اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بیٹے نکلے حضرت یوسف کو ڈھونڈنے، تو باپ نے کہا، غلہ لینے نکلے تو باپ نے کہا کہ اے بیٹو تم 12 ہو اور تم بڑی تعداد میں ہو اور طاقتور، لمبے چوڑے سارے، اور 12 کی تعداد میں 11 بھائی، 12ویں حضرت یوسف تھے، وہ نہیں تھے، تو لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، تو تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اکٹھے دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے شہر میں، بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی نظریں ہوں گی، تو کوئی تمہیں نظر نہ لگ جائے، تو کیا کرنا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، بعد میں جا کے اکٹھے ہو جانا، دروازے پر جہاں رش ہوگا، جہاں لوگ زیادہ ہوں گے وہاں اکٹھے نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہا میرے بیٹو
ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. ایک تدبیر بتائی، بڑے تھے، نبی تھے، تجربہ کار تھے، ایک زندگی گزاری تھی، تو ایک تدبیر بتائی بیٹوں کو، کہا بیٹو اس تدبیر پر عمل کرنا. لیکن ساتھ ہی کیا کہا، جو میں جس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساتھ ہی کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ میں اللہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی ہوگا. یعنی اگر اللہ تمہیں نظر لگانا چاہے، کوئی نقصان دینا چاہے، تم اگر الگ الگ دروازوں سے بھی داخل ہوگے تو نظر تو پھر بھی لگ جائے گی، نقصان تو پھر بھی ہو جائے گا. یہ میری تدبیر ہے، یہ تدبیر کی حد تک ہے، اس کے نتائج میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ پر ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. توکل کا معنی سمجھا دیا. توکل کیا ہے؟ توکل ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اپنی تدبیر کرنے کے بعد. انسان اپنی تدبیر مکمل کرے، بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرے، کوشش پوری کرے، اپنے گھر نہ بیٹھ جائے. اللہ نے بہت تعریف کی. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے باپ نے حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ان کا باپ انہیں اللہ کے بالمقابل کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، ہاں حضرت یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا، ایک رائے آئی، انہوں نے اس کو اختیار کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، بڑے علم والے تھے، اس لیے علم والے تھے کہ ہم نے علم سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ نے تعریف کی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عقیدے کی اور اس رویے کی جو انہوں نے پیش کیا. تدبیر کا پورا حکم دیا، لیکن کہا کہ توکل اللہ رب العالمین کے حکم پر ہوگا، نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں. تو فرمایا البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا، دنیا میں انسان کو جو ملتا ہے وہ خاص اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. ہاں اگرچہ اس کے لیے انسان تدبیر کرے، اللہ کی رحمت ہوگی تو نتیجہ ملے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو نتیجہ ملے گا. کچھ لوگ آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی کہ جی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اس کی کوشش کا فائدہ ملتا ہے، جتنی کوشش کرے گا اتنا فائدہ ہوگا. یہ آیت کریمہ آخرت کے بارے میں اور نیک اعمال کے بارے میں. دنیا میں انسان تدبیر کرے، اللہ کا حکم ہوگا تو نتیجہ ملے گا. اور دنیا میں انسان کو محنت کے بغیر بھی نتیجہ مل جاتا ہے، محنت کے بغیر بھی انسان پر اللہ کی رحمت ہو جاتی، آخرت میں نہیں ہوگی. یہ آیت خالصاً آخرت کے لیے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں اس آیت کا. دنیا سے تدبیر کیا تک تعلق ہے؟ دنیا میں یہ اصول نہیں ہے کہ انسان کوشش کرے گا تو نتیجہ ملے گا. یہ دنیا میں آپ دیکھیں بچے ہیں، چھوٹے بچے، بالکل دودھ پیتے بچے، ان کو رزق مل رہا، کہاں سے رزق مل رہا؟ ان کی کیا محنت ہے؟ دوسروں کی محنت کا نتیجہ مل رہا ہے نا. آخرت میں کسی کو دوسروں کی محنت کا نتیجہ نہیں ملے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، جو یہ اصول ہے وہی اصول ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یہ دونوں ایک ہی اصول ہیں اور دونوں آخرت کے حوالے سے. کوئی بوجھ کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہر انسان کو اپنی کوشش کا نتیجہ ملے گا، کسی دوسرے کی کوشش کا نتیجہ نہیں ملے گا. یہ دونوں آیتیں آخرت کے بارے میں. سورہ نجم میں دنیا میں مل جاتا ہے، دنیا میں مل جاتا ہے، انسان کو کوشش کے بغیر نتیجہ مل جاتا ہے. کیا مطلب اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کا کیا مطلب؟ اللہ جس کے لیے چاہے رزق پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اللہ نے کہاں فرمایا کہ محنت کرو گے تو میں رزق پھیلا دوں گا، نہیں کرو گے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا انسان کو محنت نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ اس سے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی جو ہے نا محنت نہیں کرنی چاہیے. نہیں، تدبیر کرنی ہے، محنت کرنی ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا میں، آخرت میں بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے آخرت کے حوالے سے ایک وعدہ کیا. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ محنت کرے تو آخرت میں اللہ اس کو نتیجہ دے کر رہیں گے.
آخرت میں انسان کو اس کی کوشش کا پھل مل کر رہے گا، اچھا ہے کہ برا۔ باقی آخرت میں بھی انسان جب جنت میں جائے گا انشاءاللہ نیکی کا پھل پائے گا، وہاں بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جنت ملے گی، لیکن وہاں بنیادی انسان کا عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا عمل نہیں ہوگا تو خواہشوں سے جنت نہیں ملنی۔ دنیا میں خواہش سے انسان کو مال مل سکتا ہے، آخرت میں نہیں مل سکتی جنت، خواہش سے نہیں مل سکتی۔ بہرحال اصل بات یہاں دوسری ہے، چونکہ اس کا اشارہ آیا تھا، میں نے ذکر کر دیا کہ البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو خاص اپنی طرف سے، منا تو رحمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، منا میں یہ اشارہ موجود ہے۔ اگر ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھائیں، ثم نزعناها من، پھر ہم ان سے کھینچ لیں اس رحمت کو انسان سے، انہ لیئوس کفور، بے شک وہ یعنی وہ انسان البتہ بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ یئوس یہ فعول مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے، کفور بہت ہی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ انسان کو رحمت ملے پھر اللہ تعالیٰ رحمت چھین لیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، شکایتیں شروع کر دیتا ہے، شکوہ شروع کر دیتا ہے اللہ کا لوگوں سے، اور مایوس ہو جاتا ہے۔ بھئی جس اللہ نے پہلے نعمت دی تھی، جس اللہ نے اب لے لی واپس، وہ اللہ دوبارہ دے دیں گے۔ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کو شکایت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جس اللہ نے پہلے دیا تھا، جس اللہ نے اب لے لیا، وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، دوبارہ دینے پر قادر ہے۔ دینے والا بھی وہ ہے، چھیننے والا بھی وہ ہے۔ لیکن انسان کا مزاج کیا ہے؟ عام انسان کا، کہ عام انسان کو اگر رحمت ملے پھر اس سے وہ چھن جائے تو وہ سمجھتا ہے مجھے اب رحمت نہیں ملنی، اب تو مجھ پہ کبھی رحمت نہیں ہوگی۔ یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف ظالم ہی ہوتے ہیں۔ ایک انسان یعنی اس کو کسی چیز کا ملنا دنیا کے اندر اس کو ناممکن لگ رہا ہو، پھر بھی اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ سے انسان مانگے۔ لیکن جب انسان کو نعمت ملتی ہے اور پھر نعمت انسان سے چھن جاتی ہے تو عام طور پر انسان مایوس ہو جاتے ہیں۔ صرف مایوس نہیں ہوتے، ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، انسان اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں مایوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھ پر کوئی نعمت نہیں ہوگی، ساری مصیبتیں تو مجھ پر ہی آتی ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شکوہ بھی ہے، اللہ کی شکایت بھی ہے، اور مایوسی بھی ہے۔ اور انسان ناشکرہ ہوتا ہے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں، یعنی اللہ نے پہلے نعمت کی ہوتی ہے، انسان اس نعمت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں بھول کر وہ جو ایک دو مصیبتیں آتی ہیں، بس مجھ پہ یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، اب تو میں کبھی صحت یاب نہیں ہو سکوں گا، اب تو مجھ پر تو کبھی نعمت ہی نہیں آئے گی۔ بھی جو پہلے نعمت آئی تھی وہ اس کی ناشکری ہو رہی ہے، تو وہ اپنی ماضی اور حال میں ناشکرہ ہو جاتا ہے، مستقبل کے بارے میں مایوس ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ البتہ اگر ہم ذائقہ چکھائیں اس کو، یعنی انسان کو، نعما نعمت کا، بعد ضراء دکھ کے بعد، تکلیف کے بعد، پہلے کیا اللہ نے رویہ پیش کیا انسان کا، نعمت کے بعد اگر مصیبت آئے تو اب انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے پہلے نعمت دی تھی، اگر مصیبت آ گئی ہے میں صبر کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ دوبارہ نعمت دے دیں گے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، نعمت کے بعد مصیبت آئے تو انسان مستقبل کے بارے میں مایوس ہو جاتا ہے، اپنی ماضی اور حال کے بارے میں ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا رویہ کیا ہے؟ یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، عام طور پر وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر الٹ ہو جائے معاملہ کہ پہلے نعمت کے بعد تکلیف تھی، نعمت چھین لی تھی اللہ نے، اب تکلیف کے بعد نعمت ہے، اگر ہم ذائقہ چکھائیں اس کو نعمت کا دکھ کے بعد، دکھ بھی اللہ کی طرف سے آیا، نعمت بھی اللہ کی طرف سے آئی،
چاہے انسان نے تدبیر کی یا نہیں کی، تدبیر کے بعد بھی انسان کو نعمت ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اگر ہم ذائقہ چکھائیں انسان کو نعمت کا دکھ کے بعد، تکلیف کے بعد، مست جو اسے چھوئی تھی، جو دکھ، جو تکلیف اسے چھوئی تھی، جو آئی تھی، اس کے بعد اگر ہم نعمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، البتہ وہ ضرور کہتا ہے چلی گئیں برائیاں مجھ سے، تکلیفیں مجھ سے، وہ کہتا ہے اب ساری تکلیفیں چلی گئیں۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، صرف یہ نہیں کہتا ساری تکلیفیں چلی گئیں، وہ بے شک وہ البتہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب دنیا میرے کنٹرول میں ہے، اب میں تو دنیا کا انداتا ہوں، اب دنیا میرے قدموں تلے ہے، میں تو اب بس سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بھئی اللہ نے، یہ اللہ کی نعمت سے آپ کو ملی ہے، اس میں آپ کی صلاحیت کا عمل دخل نہیں ہے، یہ آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی صلاحیت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو نہیں ملی۔ اگر یہ آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی صلاحیت کی وجہ سے ملی ہوتی تو آپ جیسے باصلاحیت اور بھی بہت سارے ہیں، ان کو یہ بادشاہت، ان کو یہ نعمت، ان کو یہ اقتدار کیوں نہیں ملا؟ یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ جب اللہ کی رحمت سے ملا ہے تو انسان کو اللہ کے سامنے عاجز ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ کیا رویہ ہے، اگر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت دے دیں تو پھر انسان کہتا ہے اب تو کبھی مصیبت آئے گی نہیں۔ بھئی مصیبت دوبارہ آ سکتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے جیسے میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، بڑے بڑے محل بنا لیتا ہے، بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی بڑی حفاظت کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، سمجھتا ہے اب تو ہمیشہ کی زندگی میری ہے، اب تو کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ جن کے پاس مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، منہ سے نہ کہیں، ان کا رویہ بول بول کے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، جب وہ پھر خدا بن کے بولتے ہیں، جب وہ اکڑ کے بولتے ہیں، لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امریکہ نے بھی کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں چلو تو تورا بورا بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آج دیکھیے وہ تکبر اور وہ رعونت کہاں گئی۔ یعنی اللہ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں، یہ دونوں رویے اللہ کے نافرمانوں کے ہیں۔ پہلا رویہ کہ اگر نعمت چھن جائے، مصیبت آ جائے تو انسان مایوس ہو جائے، ناشکرہ ہو جائے۔ بھئی اگر اللہ نے نعمت دی تھی، چھین لی، اللہ دوبارہ دے دے گا۔ اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا رویہ کہ اگر نعمت کے بعد، اگر دکھ کے بعد نعمت آ جائے، اگر نعمت مل جائے تو پھر انسان کو اپنے آپ میں رہنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، انسان کو عاجز رہنا چاہیے، اللہ نے دی ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، انسان کہتا ہے اب تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی، پھر وہ البتہ خوش ہو جاتا ہے اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ لفرح، لام زبر لا، البتہ فرح، خوش۔ یہاں خوش سے مراد عام خوشی نہیں ہے، خوشی منع نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہاں خوشی سے مراد ایسی خوشی ہے جو انسان کو فخر اور غرور میں مبتلا کر دے، وہ خوشی مراد ہے، وہ خوشی منع ہے۔ ایسی خوشی جو انسان کو لاپرواہ کر دے، جو اللہ سے بے نیاز کر دے، اللہ سے دور کر دے۔ ورنہ خوشی، مسلمان کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمان خوش ہوتا ہے اللہ کی نعمت پر، وہ خوشی بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں خوشی سے مراد فخر والی خوشی ہے، یہاں اترانا مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا اس خوشی کے بارے میں، ان اللہ لا يحب الفرحین، قارون کے قصے میں۔ اللہ اترانے، وہاں اس کا ترجمہ بھی ہمیں خوشی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کا ترجمہ اترانا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قارون کو اس کی قوم نے کہا تھا کہ زیادہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں فرح سے مراد، فرح کا لفظی مطلب خوشی ہوتا ہے، یہاں عام خوشی مراد نہیں ہے، یہاں اترانا مراد ہے، فخور کے ساتھ مل کر۔ جب انسان کو دنیا میں مال و دولت ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو جب انسان اترانا شروع کر دیتا ہے، فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ عام رویہ ہے،
لوگوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا، اور اگر مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو جائیں تو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، غلط رویہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رویہ عام لوگوں کا ہوتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جو اللہ نے رویے پیش کیے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کا رویہ دونوں صورتوں میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا جو یہاں ذکر ہوا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، اللہ نے ایمان والوں کی بات نہیں کی، مسلمانوں کی۔ مسلمانوں میں کئی لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، کئی لوگ اس رویے کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے صبر کی بات کی ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں رویوں میں انسان کو کنٹرول رکھتا ہے۔ صبر اصل میں ہے ہی کنٹرول۔ یعنی دیکھیں صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اگر ایک انسان سے نعمت چھن جائے، انسان صبر کرے۔ بھی پہلے نعمت ملی تھی تو اللہ نے دی تھی، اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اب اللہ نے چھین لی ہے تو اللہ کی مرضی، انسان صبر کرے، حوصلہ کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو وہ اجر دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اجر ملے گا۔ دنیا میں بھی صبر کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، دوبارہ نعمت مل جائے گی۔ اور دوسرا رویہ کہ اگر تکلیف کے بعد نعمت آئے تو پھر اب انسان اپنے آپے سے باہر ہونے کی بجائے، اترانے اور فخر کرنے کی بجائے کنٹرول کرے اپنے آپ۔ صبر کا مطلب کنٹرول کرنا اپنے آپ کو۔ انسان نعمت ملنے میں، اقتدار ملنے پہ کنٹرول کرے اپنے آپ پر، یہ بھی صبر کی قسم ہے، یہ بھی صبر ہے۔ کنٹرول کیا ہے؟ انسان شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، میری صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، یہ اللہ نے بہت پہلے سے لکھ رکھا تھا میرے بارے میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ چینج ہو جائے، یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا کرم ہے، انسان غرور ہی نہیں کرے گا، اترائے گا ہی نہیں، تکبر کرے گا ہی نہیں، انسان شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ مزید نعمتیں دیں گے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید نعمتیں دوں گا۔ تو یہ رویہ شکر کا، یہ بھی صبر کے نتیجے میں آتا ہے، انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس کو کس انداز سے بیان فرماتے ہیں؟ سورہ معارج میں 29ویں پارے میں اسی بات کو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، سورہ معارج آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑے دل کا، ہلوع، ہا لام عین، کچے دل کا، تھوڑے دل کا۔ عام طور پہ انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ تھوڑ دلے ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، دل میں جباؤ نہیں ہوتا۔ اصل چیز دل ہے، دل ٹھیک ہو تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دل ہی اگر تھوڑا دل ہو، کچا دل ہو، بے صبرہ ہو تو پھر اس کا اثر باقی اعضاء پر بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان کا رویہ یہ ہے کہ انسان تھوڑے دل کا پیدا کیا گیا ہے، یعنی اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے، شر چھوتا ہے تو انسان گھبرا کر چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، وویلا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی صبر کے منافی ہے، یہ تھوڑے دل کے ہونے کی علامت ہے، یہ صبر کی علامت نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ مشکل آئے انسان صبر کرے، حوصلہ کرے، جس اللہ نے مشکل بھیجی ہے وہ مشکل، جو مشکل دیتا ہے وہ مشکل لے بھی لیتا ہے، وہ مشکل سے نجات بھی دے دیتا ہے۔ انسان صبر تو کرے، حوصلہ تو کرے۔ تھوڑا دل ہونے کا کیا ہے عملی نتیجہ؟ کہ جب مشکل آتی ہے، شر ملتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب خیر چھوتی ہے، منوعا، روک لیتا ہے اس خیر کو، مال جمع کر لیتا ہے، تکبر شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی رویہ تھوڑے دل ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔
یہ بے صبری کی وجہ سے آتا ہے. الا المصلین، سوائے نمازیوں کی. یہاں نماز کی بات کی، نماز سے صبر پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے لوگوں کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے، نیک عمل کرنے والے اس سے مستثنا ہیں. اور سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے اس سے مستثنا ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے سے صبر حوصلہ پیدا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، صحیح مسلم حدیث نمبر 2999. مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ، ہر کام بہت بہتر ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ ہی بہتر ہے، اچھا گزرتا ہے. زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا مصیبت یا انعام. تو مومن کا ہر معاملہ بہت بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ چیز کسی ایک کو حاصل نہیں ہے، صرف مومن کو حاصل ہے. کافر کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کے نافرمان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، صرف مومن کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. کیا چیز ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، نعمت اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے مصیبت پہنچے، صبر آتا تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ مصیبت اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے. اس کو مصیبت کا اتنا بڑا اجر مل جاتا ہے جتنا کوئی دفعہ نعمت کا نہیں ملتا. مصیبت کی وجہ سے اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مومن کو کانٹا بھی چوبے اس کو اس کا اجر ملتا ہے اگر صبر کرے تو. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ہم نے اکثر یہ حدیث سنی ہے کہ جی حج کرنے سے انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ مشکلات آئیں اور انسان صبر کرے تو زیادہ حدیث مبارکہ کا صحیح حدیث مبارکہ کہ زیادہ مشکلات آنے سے جب انسان صبر کرتا ہے تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں یمشی ولیس علیہ خطیہ، کہ ایک انسان زمین پر چلتا ہے اور ایک گناہ بھی اس کا نہیں ہوتا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان پہ مشکلات آئیں اور انسان مشکلات میں صبر کرے. تو فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو صبر کریں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اللہ کے ہاں، اور بہت بڑا اجر ہے. چلیں اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.